29 سال کی ندا ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور دیندار لڑکی تھی، نماز کی پابند، حجاب کا احترام کرنے والی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ایک چیز نے اس کی زندگی کا سکون چھین لیا تھا: ایکسٹریم ہیئر فال۔ کبھی کوم کرتے وقت، کبھی نہاتے وقت، کبھی بس یوں ہی ادھر ادھر جاتے وقت ہر جگہ اس کے بال گر رہے تھے۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید سیزنل ہوگا یا پھر شاید تھکان کی وجہ سے ہوگا، لیکن جب اس کی پونی ٹیل پتلی ہونے لگی، جب اسکیلپ دکھنے لگا، تب اس کا کانفیڈنس ٹوٹنے لگا۔ ندا مرر کے سامنے کھڑی ہوتی تو صرف اپنے بال ہی نہیں دیکھتی تھی، وہ اپنی کمزوری، اپنی انسیکیورٹی، اپنا ڈر دیکھتی تھی۔ اس کی امی کبھی کبھی پیار سے کہتی، ندا بال ہی تو ہیں، پھر سے آ جائیں گے۔ لیکن ندا جانتی تھی کہ بات صرف بالوں کی نہیں تھی، بات اس کے سیلف ورتھ، کانفیڈنس اور اپیئرنس کی تھی۔ وہ باہر سے مسکراتی تھی لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اپنی پرابلمز کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، اسے لگتا تھا لوگ کہیں گے بس بالوں کے لیے اتنا کیا اسٹریس لے رہی ہو۔ لیکن جو خود گزرتا ہے وہی جانتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے بالوں کو کھوتے دیکھتی ہے تو وہ صرف بال نہیں ہوتے، اس کی پہچان کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ندا کا روٹین بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ لیٹ نائٹ موبائل اسکرول کرنا، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نہ ختم ہونے والے ویڈیوز دیکھتے رہنا، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، کبھی فیوچر کا اسٹریس، کبھی کریئر کی ٹینشن اور کبھی شادی کی باتیں۔ ایک رات عشاء کے بعد ندا سجدے میں گر کر رو پڑی، یا اللہ، میں شکر بھی کرتی ہوں اور شکایت بھی، لیکن مجھے راستہ دکھا دے۔ اگلی صبح ندا موبائل اسکرول کر رہی تھی، اچانک ایک ویڈیو اس کے سامنے آئی۔ ٹائٹل تھا ہیئر فال از اے سائن ناٹ اے پنشمنٹ، ہیل فرام انسائیڈ۔ ندا نے ویڈیو پلے کر دیا۔ ویڈیو میں ایک مسلم خاتون کہہ رہی تھیں، ہیئر فال صرف بالوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے لائف سٹائل، اسٹریس اور باڈی کے امبیلنس کا سگنل ہوتا ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، دعا کے ساتھ ایفرٹ بھی ضروری ہے۔ اللہ آؤٹ کمز دیتا ہے لیکن عمل ہم سے چاہتا ہے۔ ندا نے اس دن ایک ڈیسیژن لیا، اب میں صرف روؤں گی نہیں، میں ایفرٹس بھی کروں گی۔ ویڈیو میں سب سے پہلی بات جو ندا کے دل کو چھو گئی وہ یہ تھی کہ آئلنگ ایک اسکیلپ تھراپی ہے۔ یہ صرف بالوں کو چمک دینے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جسم کو غذا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ندا نے گھر پر ایک ہوم میڈ ہیئر گروتھ بوسٹ آئل بنایا۔ ایک کڑھائی میں ناریل کا تیل، کری لیوز، پیاز، میتھی دانہ اور کلونجی ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا۔ اس آئل کو چھان کر ایک گلاس کنٹینر میں اسٹور کر لیا۔ اس ہوم میڈ آئل میں ایک کچے پیاز کو گریٹ کر کے اس کا جوس ملا کر بالوں میں لگاتی تھی، دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ مساج کرتی اور 2 گھنٹے بعد بال دھو لیتی تھی۔ ندا کو 2 واش میں ہی فرق نظر آنے لگا تھا۔ وہ اکثر یہ حدیث یاد کرتی، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اس وقت ندا نے محسوس کیا کہ جب نیت صاف ہو تو چھوٹا سا عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ندا نے ایک سمپل لیکن پاورفل ہیئر ماسک بنانا شروع کیا۔ 1 ٹیبل اسپون کرڈ، 1 ہول ایگ اور تھوڑا سا ہنی، ان سب کو مکس کر کے ایک اچھا اسموتھ پیسٹ بنا لیتی۔ وہ ہر ہفتے یہ ماسک لگانے لگی۔ اسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ندا سمجھ گئی کہ اپنا خیال رکھنا کوئی خود غرضی نہیں بلکہ امانت کی حفاظت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جب وہ اپنے بالوں کا خیال رکھتی تو اس کا دل بھی دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگتا۔ ندا نے سمجھا کہ ڈرائی مساج بالوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس نے صبح اور رات کو سونے سے پہلے اپنے اسکیلپ کو ڈرائی مساج دینا شروع کیا، بنا آئل کے، صرف انگلیوں سے ہلکے پریشر کے ساتھ، اور ساتھ ہی استغفار کرتی رہتی۔ وہ اکثر یہ حدیث یاد کرتی تھی، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ندا نے محسوس کیا کہ اسکیلپ کو مساج کرنے سے اس کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے، ٹینشن کم ہوتی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ندا پہلے ہمیشہ اپنی صحت کو نظر انداز کرتی تھی، کبھی ناشتے میں صرف چائے یا بسکٹ کھا لیتی اور پھر دن بھر تھکا تھکا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یہ آیت یاد کی، مومنو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اس دن سے ندا نے اپنی ڈائٹ چینج کی۔ اس نے ویجیٹیبلز، فروٹس، انڈے، دال اپنی ڈائٹ میں شامل کیے۔ ندا نے فلیکس سیڈز، پمپکن سیڈز، سیسمے سیڈز اور ڈیٹس کو مکس کر کے لڈو تیار کیے۔ ندا ہر روز ناشتے میں یہ لڈو کھاتی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بال پہلے سے زیادہ شائنی، اسٹرانگ
اور سافٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ صحت مند کھانا کھانا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ندا نے اپنے روٹین کو فکس کیا۔ اس نے لیٹ نائٹ اسکرولنگ چھوڑ دی، عشاء کے بعد فون سائیڈ میں رکھ دیتی اور فجر کے لیے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد آیا کہ وہ عشاء کے بعد بیکار باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ندا پہلے کبھی ورک آؤٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ روز آدھے گھنٹے کی واک کرتی، کبھی اسٹریچنگ کرتی اور کبھی کبھی ڈیپ بریدنگ کرتی تھی۔ ایکسرسائز سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور اس وجہ سے ندا زیادہ خوش، پازیٹیو اور موٹیویٹڈ محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر یہ حدیث یاد کرتی، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ندا نے سمجھا کہ خود کو اسٹرانگ بنانا بھی اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ ندا کے لیے شروع کے کچھ دن مشکل تھے، لیکن دھیرے دھیرے ندا کی باڈی، دل اور روٹین سب بیلنس میں آ گئے تھے۔ ندا نے ایک اور اہم بات سیکھی، ہر چیز کا زیادہ ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے وہ کلیننگ ہی کیوں نہ ہو۔ اوور واشنگ بالوں کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے ندا نے اپنا شیمپو روٹین بدلا۔ ہفتے میں 2 بار شیمپو کرتی۔ وہ ایک مائلڈ، سلفیٹ فری، پیرابن فری شیمپو یوز کرتی۔ شیمپو صرف اسکیلپ پر یوز کرتی۔ اسے یاد آیا کہ اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہر کام میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ ندا نے سمجھا کہ بار بار شیمپو کرنا اس کے بالوں کے نیچرل آئل کو ختم کرتا ہے، جس سے بال ڈرائی اور بے جان دکھتے ہیں۔ ندا پہلے کنڈیشنر کو اگنور کرتی تھی، اسے لگتا تھا کہ یہ صرف ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہے، لیکن جب اس نے سیکھا کہ کنڈیشنر بالوں کو بریکیج سے بچاتا ہے، موئسچرائز کرتا ہے، ہیئر فال کم کرنے میں مدد کرتا ہے، تو اس نے اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا۔ اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ کنڈیشنر صرف بالوں کی لینتھس پر لگاتی تھی، اسکیلپ پر کبھی نہیں۔ کنڈیشنر لگانے کے بعد بالوں کو 2-3 منٹ تک چھوڑ دیتی، پھر اچھے سے ہیئر واش کر لیتی تھی۔ ندا دھیرے دھیرے بدل رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ندا نے نوٹس کیا کہ اس کے تکیے پر، کنگھے پر اور کپڑوں پر بال کم نظر آتے تھے۔ ہیئر واش کرتے وقت بھی ہیئر فال کم ہو گیا تھا۔ ہیئر فال پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، لیکن کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اب جب ندا مرر دیکھتی تو صرف بال نہیں دیکھتی تھی، وہ اپنی محنت، اپنا صبر اور اپنا توکل دیکھتی تھی۔ اگر آپ بھی ہیئر فال سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں، یہ پنشمنٹ نہیں، یہ سگنل ہے۔ اللہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنا خیال رکھیں، ہیلدی کھائیں اور سب سے ضروری بات، خود سے محبت کریں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے جسم کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صبر، شکر اور کامل صحت عطا فرما، اور ہر مصیبت کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ آمین۔